السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پی پی ایس سی لیکچرر عربک کے انٹرویو کے دوران پوچھے جانے والے سوالات کا سلسلہ جاری تھا۔ عید اور کچھ دیگر مصروفیات کی وجہ سے وہ سلسلہ تھوڑا موقوف ہو گیا تھا، تو آج اسے پھر سے وہیں سے جاری کرتے ہیں۔ تو بلا تاخیر آج کا جو سوال ہے انٹرویو کے دوران جو پوچھا گیا، سب سے پہلا سوال ہے معلقات کی تعداد کتنی ہے اور معلقات کسے کہتے ہیں؟ تو معلقات کے بارے میں جو غالب رائے ہے وہ یہ ہے کہ ایسے قصائد، ایسے قصیدے جو تمام مورخین کے مطابق عربوں کے منتخب و پسندیدہ قصیدے تھے، جنہیں آب زر سے لکھوا کر تختیوں پر لکھوا کر اظہار مقبولیت اور دائمی شہرت کے لیے خانہ کعبہ کے اندر لٹکایا گیا تھا، تو یہ انہیں معلقات کہا جاتا ہے۔ اور معلقات کی تعداد 7 تھی، اسی 7 ہونے کی وجہ سے انہیں 7 معلقات کہا جاتا ہے۔ اور یہ سونے کے پانی سے بھی تحریر کیے گئے، یہ بعض مورخین کے نزدیک، اس لیے انہیں سونے کے پانی سے تحریر کرنے کی وجہ سے انہیں مذہبات بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لٹکائے گئے تھے، اس لیے انہیں معلقات بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ معلق کہتے ہیں لٹکی ہوئی چیز کو، معلقات یہ پھر قصائد کی جمع ہے معلقہ کی۔ تو یہ بہت زیادہ خوبصورت اشعار تھے، ان کی اسی خوبصورتی کی وجہ سے انہیں قیمتی موتیوں کے ہار سے بھی تشبیہ دی گئی۔ اس وجہ سے ان 7 معلقات کو سموت بھی کہا جاتا ہے۔ سموت کا مطلب ہے ہار، اور معلقات کا مطلب جو بعض مورخین نے کیا کہ بہت زیادہ قیمتی چیزیں، اس لیے انہیں سموت بھی کہا گیا ہے۔ یعنی نہایت ہی قیمتی اور خوبصورت اشعار پر مشتمل جو قصائد تھے ان کو معلقات کہا جاتا ہے، اور وہ 7 قصائد تھے، اس لیے انہیں 7 معلقات کا نام دیا گیا ہے۔ اور ان 7 معلقات میں جو قصائد تھے یہ مختلف شعراء کے 7 قصیدے تھے، اور وہ ہر شاعر کا جو مرتبہ تھا، مقام تھا، اس مرتبے اور مقام کے مطابق ان کے وہ قصائد جو تھے وہ اوپر لٹکائے گئے تھے۔ تو ان شعراء کے نام جو ہیں وہ جو 7 نام، وہ جو جن کے یہ 7 معلقات تھے وہ یہ ہے، سب سے پہلے امرؤ القیس، اور نمبر 2 زہیر بن ابی سلمہ، نمبر 3 عنترہ بن شداد، نمبر 4 طرفۃ بن العبد، نمبر 5 عمر بن کلثوم، نمبر 6 حارث بن حلزہ، اور نمبر 7 لبید بن ربیعہ۔ یہ 7 شعراء جو تھے ان کے معلقات خانہ کعبہ کے اندر لٹکائے گئے تھے ان قصائد کی خوبصورتی کی وجہ سے۔ اور یہ تمام کے تمام جو شعراء تھے یہ تمام شعراء جاہلی شعراء ہیں جو اسلام سے پہلے زندہ رہے، اور یا ان میں سے کچھ ایسے تھے جنہوں نے اسلام کا زمانہ پایا لیکن اسلام کے زمانے میں کوئی قابل قدر کوئی اچھی شاعری نہیں کی۔ وہی پہلی شاعری جو تھی ان کی زمانہ جاہلیت کی، وہ اس میں ان کے معلقات شامل تھے جو خانہ کعبہ میں لٹکائے جاتے تھے۔ اس کے بعد سوال ہے کہ عرب شعراء کے کتنے طبقات تھے، یعنی عرب جو شعراء گزرے ہیں ان کے طبقات کتنے ہیں۔ یہ سوال پہلے بھی گزر چکا ہے لیکن تفصیلاً ذکر نہیں کیا گیا۔ تو عرب کے شعراء جو تھے ان کے 4 طبقات تھے: جاہلی شعراء، مخضرم شعراء، اسلامی شعراء اور مؤلد شعراء، یہ 4 طبقات ہیں۔ تو ان کے شعراء جو ہیں، یہ طبقہ اولا جو ہے، پہلا طبقہ، یہ جو ابھی ہم نے معلقات میں شعراء کے نام پڑھے ہیں یہ پہلا طبقہ ہے، یہی پہلا طبقہ ہے جاہلی شعراء کا۔ تو سب سے پہلے جاہلی شعراء میں
یہ جو ابھی ہم نے معلقات میں جو شعراء کا نام لیا ہے، 7 شعراء جو تھے، یہ طبقہ اولا ہے، یعنی جاہلی شعراء اسی میں سے تھے۔ یہ 4 طبقات ہیں، ان میں سے پہلا طبقہ جو تھا وہ یہی جو 7 معلقات کے اندر نام لیے گئے ہیں وہ شعراء تھے، جس میں امرؤ القیس، زہیر بن ابی سلمہ، اور عنتر بن شداد، اور اسی طرح طرفت بن العبد، اور عمرو بن کلثوم، حارث بن حلزہ، اور لبید بن ربیعہ۔ طبقہ اولا یعنی جاہلی شعراء جو تھے، ان میں جو ابھی ہم نے معلقات میں پڑھے ہیں، یہ 7 جو تھے، ان کا مختصر تعارف پڑھیں گے۔ تو طبقہ اولا جاہلی شعراء کا سب سے پہلا شاعر جو بڑا شاعر تھا، وہ اس کا نام ہے امرؤ القیس۔ اس کی ولادت ہوئی ہے سن 497 میں۔ ملک الذلیل اسے کہا جاتا ہے، ذوالقروح جندہ بن حجر کندی اس کا مکمل نام تھا۔ یہ شریف خاندان کا بچہ تھا۔ اس کا باپ جو تھا یہ شاہان کندہ کی نسل سے تھا اور بنو اسد کا وہ بادشاہ تھا، اور اس کی ماں کا نام تھا ربیعہ۔ یہ شخص امرؤ القیس بڑے ناز و نعم اور عیش و عشرت کی زندگی میں بڑا ہوا، جوان ہوا، اور سرداری کے ماحول میں اس نے پرورش پائی، اور اسی سرداری کے ماحول اور ناز و نام میں پلنے کی وجہ سے اس کی عادات خراب ہو گئیں۔ شراب نوشی، عشق بازی، کھیل کود اور شعر و شاعری وغیرہ میں لگ گیا۔ پھر یہ آوارہ مزاج ہو گیا، اور قابل فخر اور اچھے کاموں کے برعکس دیگر ایسے کاموں میں دلچسپی لینے لگا جو مناسب نہیں تھے۔ تو پھر اس کے ان کاموں کی وجہ سے اور اس کی اس خراب عادتوں کی وجہ سے اس کے باپ نے اسے گھر سے نکال دیا، اور یہ اس کی اولاد میں سے سب سے چھوٹا لڑکا تھا، لیکن یہ عرب کے اوباش اور آوارہ گروپ میں شامل ہو گیا جو باغات اور چشموں کی تلاش میں رہتے تھے۔ جب وہ کہیں پانی کا تالاب دیکھتے تو وہاں خیمہ زن ہو جاتے، اور وہ کھیل کود کرتے، شراب نوشی کرتے، شکار کرتے، یہاں تک کہ جب پانی خشک ہو جاتا، گھاس ختم ہو جاتی، تو وہاں سے کسی اور علاقے کا رخ کرتے، اور وہ انہی حالات میں یمن کی سرزمین دمون میں پہنچا۔ اسے وہاں اپنے باپ کے مرنے کی اطلاع ملی جب یہ دمون میں پہنچا، جسے بنو اسد نے اس کے ظالمانہ سلوک سے تنگ آ کر قتل کر دیا تھا۔ تو امرؤ القیس اس پر کہنے لگا، میرے باپ نے مجھے بچپن میں گھر سے نکال دیا، جب میں بڑا ہو گیا تو میرے ذمہ خونی انتقام لگا دیا۔ آج ہوش نہیں، کل کا پتہ نہیں۔ یہ اس نے مطلب شعر وغیرہ اس نے پڑھنا شروع کر دیے، آج شراب اور کل معاملہ کی بات۔ پھر اس نے قسم کھائی کہ جب تک بنو اسد کے 100 سے زیادہ افراد اپنے باپ کے بدلے میں قتل نہیں کروں گا تو سر مونڈ کر اور ان کو ذلیل نہ کروں، نہ میں گوشت کھاؤں گا، نہ میں شراب پیوں گا، اور نہ میں سر میں تیل لگاؤں گا۔ تو پھر یہ اسی مطلب بدلے کی آگ میں جلتا رہا۔ کچھ عرصہ بعد بنو اسد کے خلاف مدد حاصل کرنے کے لیے اپنے ننہیال بنو بکر اور بنو تغلب کے پاس گیا۔ وہ اس کے ساتھ چل پڑے اس کے بدلہ لینے کے لیے۔ اس نے ان کے ساتھ مل کر بنو اسد پر حملہ کر دیا، اور بنو اسد نے اس سے مطالبہ کیا کہ وہ بنو اسد کے 100 آدمی بطور فدیہ لے لے اور ہمیں مطلب جان بخشی کر دے، ہمارے ساتھ لڑائی نہ کرے، لیکن اس نے انکار کر دیا، اور بنو بکر اور بنو تغلب اس سے ناراض ہو کر اس کا ساتھ چھوڑ گئے کہ اس نے 100 آدمی ان کے کیوں نہیں لیے۔ ادھر جو منظر بن السماء سے اس کی کوئی چپکلش ہو گئی تھی، اس نے اس کا پیچھا کیا۔ کسرا نوشروان نے بھی منظر کی مدد کی۔ منظر اس کو مارنا چاہتا تھا، امرؤ القیس کو۔ تو امرؤ القیس کی حامی جماعتیں جو تھیں منظر کے ڈر سے منتشر ہو گئیں۔ پھر وہ قبیلہ قبیلہ میں جا کر مدد مانگنے لگا، لیکن اسے کہیں سے پناہ نہ ملی امرؤ القیس کو۔ پھر اس نے سمول بن عادی یہود کے ہاں پناہ لی، اور اس کے پاس اپنی زرہ جو تھیں پہننے والے وہ بطور امانت رکھیں، اور اس سے حارث بن شمر غسانی کے نام سفارشی خط لکھوایا تاکہ وہ اسے کیسر روم تک پہنچا دے، اور
کیسر ان دنوں جو وہ اس کے کسی قریبی مقام میں تھا، امراء القیس جب اس کے پاس پہنچا تو اس نے اس کی عزت افزائی کی اور مہمان ٹھہرایا اسے۔ کیسر کا خیال تھا کہ وہ امراء القیس کی وجہ سے عربوں میں اپنی طاقت بڑھا کر ایرانیوں کا زور توڑ سکے گا، تو اس نے ایک بہت بڑا لشکر اس کے ہمراہ تیار کر دیا، اور پھر اس کے ذہن میں کوئی خیال آیا، اس نے لشکر کو واپس بلا لیا۔ اسی وقت اسی اثناء میں امرؤ القیس پر کوئی جلدی بیماری حملہ ور ہوگی، جس سے اس کے جسم پر زخم کر دیا اور اس کو گوشت گلنے لگا۔ اور مورخین کا خیال ہے جب وہ لشکر لے کر گیا تو طماح اسدی نے کیسد سے امرؤ القیس کے خلاف شکایتیں کی، کیونکہ وہ اس سے اپنے باپ کا قتل کا انتقام لینا چاہتا تھا۔ چنانچہ کیسر نے اس کے پاس ایک پوشاک بھیجی جس پر زہر آلود چوبکاری کی گئی تھی، اور وہ اس وقت انقرہ پہنچ چکا تھا امرؤ القیس لشکر کو لے کر۔ یعنی امرؤ القیس کے مرنے کی وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ یہ جو اسے جلدی بیماری ہوئی تھی وہ بھی اسی کیسر نے اس کو کوئی پوشاک بھیجی تھی جس کی وجہ سے اسے جلدی بیماری وغیرہ ہوگی۔ امرؤ القیس کی شاعری جو تھی، اگرچہ یہ یمنی تھا امرؤ القیس، مگر اس نے پرورش نجد میں پائی تھی، اور وہ خاندان بنو اسد کے خالص عربی ماحول میں پلا بڑھا، تو اس نے اشعار سنے اور روایت کی۔ اسے شعراء سے مقابلہ کرنے کا بہت شوق تھا، اسے بچپن سے ہی اشعار کہنے کا شوق تھا۔ اس کی شاعری میں پرشکوہ الفاظ، غریب الفاظ کی کثرت، عمدہ ترکیبیں، صورت خیال، ندرت تصور اور حسن تشبیہ پائی جاتی ہے۔ مختلف سفروں، خطرات اور لوگوں کے ساتھ میل جول نے اس میں نئے نئے معنی، مضامین میں جدید طرز اور ادا کا ملکہ پیدا کر دیا تھا۔ اس کے زمانے کے بہت سے دیگر لوگوں کے اشعار بھی اس کی شاعری میں پائے جاتے ہیں۔ یہ اس کی شہرت برتری اور عمدہ ذہنی کی بدولت ہوا۔ بہرحال یہ امرؤ القیس جو تھا یہ بہت بڑا شاعر تھا عرب کے ہاں، تو یہ اس کی وفات اسی جلدی بیماری کی وجہ سے ہوئی۔ اس کی وفات ہوئی سن 545 میں، اور اس کی وفات کی وجہ جو بیان کی گئی بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اسی قیصر نے، جس نے اس کے ساتھ لشکر بھیجا تھا، انقرہ میں اسے ایسی پوشاک بھیجی جو اس نے پہنی تو اس کی جلد کے اندر بیماری پیدا ہوگی۔ یہ پہلا شاعر تھا امرؤ القیس طبقہ اولیٰ کا۔ اب آتے ہیں دوسرے شاعر کی طرف، جو طبقہ اولیٰ کا دوسرا شاعر تھا، جس کا نام معلقات میں بھی آتا ہے، تو اس کا نام تھا زہیر بن ابی سلمہ۔ تو یہ زہیر بن ابی سلمہ بن ربیعہ بن رباح المجنی، اس نے اپنے باپ کے رشتہ داروں بنو غطفان میں پرورش پائی تھی۔ ایک عرصہ تک اپنے باپ کے ماموں کی صحبت میں رہا، اور وہ عرصے سے صاحب فراش اور مریض تھا اور بے اولاد تھا، لیکن وہ شخص نہایت دانا تھا اور حسن رائے رکھتا تھا، عمدہ شاعری کرتا تھا، اور کثرت مال کی وجہ سے وہ شہرت رکھتا تھا۔ زہیر نے اس کی شاعری سے بہت کچھ حاصل کیا اور اس کے علم و حکمت سے بہت متاثر ہوا۔ یہ چیز اس کی حکمت کے جو اس کی شاعری کے اندر جو حکمت تھی، اس کے اندر یہ چیز بہت نمایاں اثر انداز ہوئی تھی، اور وہ اس کے اشعار میں نظر بھی آتی تھی۔ جب یہ قبیلہ مرہ کے دو دانش مند، حارث بن عوف اور حرم بن سنان نے بنو عبس و ذبیان کے درمیان صلح کروانے اور دشمنی کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے دونوں قبیلوں کے مقتولوں کی دیت اپنے ذمہ لے لی، جو 3000 اونٹ بنتی تھی، اور جنگ کی آگ کو انہوں نے بجھا دیا۔ تو سرداروں کی اس اعلیٰ ظرفی نے شاعر کی طبیعت کو بے حد متاثر کیا۔ اس نے اپنے مشہور معلقہ میں ان دونوں کی مدح بیان کی، یعنی حارث بن عوف اور حرم بن سنان کی اس نے مدح بیان کی۔ پھر اس نے بارہا حرم بن سنان کی مدح سرائی کی، اور اس کی خوبیوں کی خوب داد دیتے ہوئے لمبے لمبے مدحیہ قصائد اس نے پڑھے تھے، یہ زہیر بن ابی سلمہ نے۔ تو یہاں تک کہ حرم نے قسم کھا لی کہ زہیر جب بھی اس کی مدح کرے گا یا اس سے کچھ سوال کرے گا یا اس کو سلام کہے گا تو اس کے جواب میں اسے کوئی غلام یا لونڈی یا گھوڑا ضرور دے گا۔ یعنی زہیر نے اس کی اتنا مدح بیان کی۔
تو حرم بن سنان کی، لہٰذا زہیر اس کے اس عطیات کو قبول کرتے کرتے شرما گیا، اور وہ یوں کرنے لگا کہ جب حرم کو لوگوں میں بیٹھا ہوا دیکھتا تو حرم کے سوا تم سب لوگ خیریت سے رہو، جبکہ وہ تم سے اچھا ہے جس کو تم نے شریک نہیں کیا۔ یعنی یہ وہ پھر اس طرح کے جملے کہتا تھا تاکہ وہ ڈائریکٹ اس سے بات نہ کرے، کیونکہ اسے شرم محسوس ہوتی تھی۔ اسی طرح ایک دفعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرم کے کسی لڑکے کو کہا کہ اپنے باپ کی مدح میں کہے ہوئے زہیر کے کچھ اشعار سناؤ، تو اس نے سنائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے تمہارے متعلق زہیر نے کتنے اچھے اشعار کہے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا خدا کی قسم ہم اس کو دیتے بھی تو خوب تھے، یعنی اچھا اس کا اکرام کرتے تھے، اسے تحفے تحائف بھی تو خوب دیتے تھے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا جو کچھ تم نے اسے دیا وہ تو ختم ہو گیا، جو کچھ اس نے تمہیں دیا، یعنی جو اس نے تمہارے بارے میں اشعار کیے، وہ تو باقی ہے۔ زہیر دولت و ثروت کے باوجود نہایت خوش اخلاق، نرم مزاج، صاحب الرائے، پرہیزگار، صلح جو اور اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا تھا۔ زہیر کا گھرانہ جو تھا شاعری میں ممتاز حیثیت رکھتا تھا۔ اس کا باپ، ماموں، اس کی دو بہنیں سلمیٰ اور خنسا، اور اس کے دو بیٹے کعب اور بحیر، یہ قابل ذکر شعراء میں شمار ہوتے ہیں، اس کے بیٹے زہیر کے۔ یہ امتیاز کسی دوسرے گھرانے کو نصیب نہ ہوا۔ کچھ لوگ تو اسے امرؤ القیس اور نابغہ سے بھی، نابغہ زیبیانی بہت بڑا شاعر تھا، امرؤ القیس بھی، اس سے بھی افضل قرار دیتے تھے کہ زہیر جو ہے یہ اس سے بھی بڑا شاعر ہے، کیونکہ اس کی شاعری صداقت لہجہ کی بنا پر ممتاز اور غریب الفاظ اور پیچیدہ معنی سے خالی اور بیہودہ خیالات اور فحش گوئی سے پاک تھی۔ اس کا کلام قلیل الفاظ مگر کثیر معنی پر مشتمل ہوتا تھا۔ یہ واحد شاعر ہے جسے مدح، ضرب الامثال اور حکیمانہ مقولے نظم کرنے میں کمال حاصل تھا۔ اور زہیر ان غلام شاعروں میں سے ایک ہے جو شاعری کو لکھ کر پرکھتے، کانٹ چھانٹ کرتے، اور اس کے قصائد کو حوالیات کہا جاتا ہے، زہیر کے قصائد کو، کیونکہ لوگوں کا خیال ہے وہ 4 مہینوں تک قصیدہ نظم کرتا تھا اور 4 ماہ تک اس کی کانٹ چھانٹ کرتا تھا اور اسے عظیم شعراء پر پھر پیش کرتا تھا، یہاں تک کہ لوگوں کو وہ قصیدہ سال بھر کے بعد جا کر ملتا تھا۔ یعنی وہ اتنا محنت کے بعد ایک قصیدہ بناتا تھا اور لوگوں کے پیش کرنے سے پہلے وہ اس کی کانٹ چھانٹ کرتا تھا اور بڑے شعراء کو سناتا تھا۔ جب وہ اس بات کا یقین کر لیتا تھا کہ یہ بہت اچھا قصیدہ بن چکا ہے تو اس کے بعد وہ لوگوں کے سامنے اسے پیش کرتا تھا۔ زہیر بن ابی سلمہ کی عمر تقریباً 100 سال سے بھی زیادہ لمبی تھی، عمر اس نے پائی تھی، اور یہ 100 سال سے زیادہ عرصہ زندہ رہا۔ اس کا انتقال ہجرت سے تقریباً 13 سال پہلے ہوا۔ اس کے بیٹے کعب اور بجیر اسلام لے آئے تھے، اور اس کی وفات تقریباً سن 609 میں ہوئی عیسوی میں، جو کہ بمطابق 13 قبل ہجری بنتی ہے۔ اس کے بعد طبقہ اولا یعنی جاہلی شعراء میں سے تیسرا شاعر عنترہ بن شداد، یہ اس کا مکمل نام ابو المفلس عنترہ بن عمرو بن شداد العبسی۔ اس کا باپ شریف النسل تھا اور ماں اس کی جو تھی وہ حبشیہ تھی۔ یہ عرب کے بد نسلوں بلکہ غیر عربوں میں شمار ہوتا تھا۔ اس کے باپ نے جاہلی دستور کے مطابق اس کی پیدائش کے وقت ہی اس کی نفی کر دی تھی، کیونکہ وہ لونڈی کے پیٹ سے بچے کو اپنے نسل میں شمار نہیں کرتے تھے۔ خود یہ لڑکا بھی اپنی غلامی کے داغ سے بیزار رہا۔ اس نے جنگ و جدال کی مشق کی، سپاہ گرھی اور سواری کی تربیت حاصل کر لی، اور وہ ایک دن جنگی شہسوار اور فوجی کمانڈر بن گیا۔ اتفاق سے یہ کسی قبیلے نے ابس پر لوٹ مچا دی، حملہ کر دیا اور ان کے اونٹ بھگا کر لے گئے، تو ابسیوں نے ان کا پیچھا کیا اور عنترہ بھی ان میں شامل تھا۔ تو اس کے باپ نے عنترہ کہا کہ عنترہ حملہ کرو، تو وہ پہلے ہی باپ کے اس غلام بنائے رکھنے کی وجہ سے بہت غصے میں ہوتا تھا باپ پر، تو اس نے فوراً جواب دیا غلام اچھی طرح حملہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ اس کی یعنی شاعری کے اندر یہ واقعہ ملتا ہے کہ
انترا حملہ کرو، پھر اس نے جواب دیا کہ غلام اچھی طرح حملہ نہیں کر سکتا، البتہ دودھ اچھی طرح نکال سکتا ہے، دھو سکتا ہے وہ تھنوں سے۔ اس نے یہ جواب دیا، تو اس کے باپ نے کہا حملہ کر، تو آزاد ہے۔ تو وہ حملہ امروں پر پھر ٹوٹ پڑا، یعنی وہ اسے کہا گیا کہ تو غلام نہیں ہے، تو میرا بیٹا ہے، تو آزاد ہے۔ اور خوب لگا کر اس نے جو ہے نا وہاں لڑائی کی، یہاں تک کہ حملہ آوروں کو شکست ہوئی، اور اس نے ان سے لوٹے ہوئے اونٹ واپس لے لیے۔ تب اس کے باپ نے اسے اپنا بیٹا تسلیم کر لیا۔ اسی دن سے اس کا نام شروع ہو گیا، یہاں تک کہ بہادری، دلیری، پیش قدمی اور جرت میں اس کا نام ضرب المثل بن گیا۔ یہ انترا کی شاعری، اس کی شاعری جو تھی انترا کے دور غلامی میں، اس سے کسی اچھے یا کسی طرح کے بھی شعر کی روایت نہیں ملتی، کیونکہ غلامی کی وجہ سے یہ شاعری نہیں کر سکا۔ لیکن جب اس کے باپ نے اسے بیٹا تسلیم کر لیا اور میدان جنگ میں اس نے فتح حاصل کر لی، تو قبیلے کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی، تو اس کے سینے میں شاعری نے پھر جوش مارا، اور اس کی زبان پر فخر، جنگ اور محبت کے اشعار رواں ہوئے، اور نہایت ہی عمدہ اور پرجوش شعر کہتا تھا۔ تو اس کی شاعری میں غزل کی حلاوت، فخر کی متانت اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں زیادہ پائی جاتی ہیں۔ اور یہ داحس اور غبرا کی جنگوں میں انترا نے اپنے قبیلے کی قیادت کی، اور قیادت کو خوب نبھایا، اور سرداری کے بلند مرتبے پر یہ پھر فائز ہو گیا۔ اس نے بہت بڑی عمر پائی، حتیٰ کہ بڑھاپے کی وجہ سے اس کی ہڈیاں کمزور ہو گئیں، اس کی جلد پتلی ہو گئی، اور وہ تقریباً 28 قبل ہجری میں اسے قتل کر دیا گیا۔ آج کی ویڈیو میں طبقہ اولا یعنی جاہلی شعراء کی تین جو بڑے شاعر ہیں، پہلے تین، ان کا تفصیلی ذکر ہوا ہے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ مزید جو 4 شعراء باقی ہیں ان کا ذکر ہوگا، اور پھر اسی طرح طبقہ ثانیہ، طبقہ ثالثہ، طبقہ رابعہ، جو شعراء کے طبقات ہیں جو ابھی ہم نے شروع میں ذکر کیے ہیں، جاہلی شعراء اور دیگر اسلامی مخزرم اور مولد شعراء، ان کا پھر اسی طرح تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔